بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ ہارون عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم اس پروگرام میں ان شخصیات کو مدعو کرتے ہیں جنہوں نے تعلیم کے شعبے میں گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ آج جس شخصیت کو ہم نے یہاں بلایا ہے، آپ ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال ندیم صاحب۔ آپ فلسفے کے استاد ہیں، گورنمنٹ کالج میں بھی آپ پڑھاتے رہے اور یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں آپ فلسفے کے ہیڈ تھے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ پروگرام اصل میں ہم بنیادی طور پہ اپنے نوجوانوں کے لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے لیے ایک رہنمائی ہو۔ ماشاءاللہ، آپ یہ فرمائیے کہ آپ کا تعلیمی سفر کیسا گزرا؟ بس دیکھو جی، وہ جس زمانے میں نے میٹرک کیا تھا 1966 میں، اچھا، میرا آبائی شہر جو ہے وہ ساہیوال ہے۔ اچھا، تو بٹالہ مسلم ہائی اسکول بہت اچھا اسکول تھا، وہاں سے میں نے میٹرک کیا تھا۔ اس وقت کے جو اساتذہ تھے وہ ابھی بھی یاد آتے ہیں، اچھا، یعنی اتنا سال ہو گئے مجھے، وہ جب بھی میں ساہیوال جاؤں، یعنی ابھی تو لاہور میں اور ساتھ سے جب بھی ساہیوال جاؤں تو اپنے آبائی اس یعنی اسکول میں ضرور جاتا ہوں۔ ماشاءاللہ، میں نے اس کے بارے میں لکھا بھی ہے۔ اچھا، وہ جو تھے ہیڈ ماسٹر صاحب تھے ایم ایس سی، اس دور کے ایم ایس سی میتھ تھے، واہ، اور وہ ہمیں میتھ پڑھاتے تھے اور بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر بھی تھے۔ جی ٹھیک ہے، باقی اساتذہ بھی ایسے ہی تھے۔ ہم رہتے تھے ہاسٹل میں، تو وہ ہمارے جو ہاسٹل کے اسٹوڈنٹ تھے وہ شام کو مغرب کے وقت تشریف لاتے تھے، باجماعت ہم نماز پڑھتے تھے، واہ، اور وہ یعنی چیک کرتے تھے، مطلب کہ نوجوانوں کو، بچوں کو ڈسپلن کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہیں سے ہم نے سیکھا، وہ جو ابتدا وہاں سے ہوئی یعنی بٹالہ آپ مسلم۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو اساتذہ تھے وہ کردار سازی پہ بہت کمال اساتذہ تھے، وہ کردار بنانے میں ان کا ہی ہاتھ ہے، پیرنٹس کے بعد اساتذہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور وہ کمال انہوں نے ہمارا کردار بنانے میں مدد دی۔ اب جو ہم آگے اپنے بچوں کو یا طلباء کو جو سکھاتے ہیں یا کرتے ہیں، وہ انہی کی دین ہے، یعنی ہمارے اساتذہ کی اور ہمارے پیرنٹس کی۔ ویری گڈ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے کہ ایک تو تعلیم ہو گئی، ٹھیک ہے، تعلیم آپ حاصل کرتے ہیں، کتابیں، نصابی کتابیں پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں جس میں کھیل کود ہیں، جس میں مباحثے ہیں، جس میں بیت بازی کے آپ ان چیزوں میں حصہ لیتے تھے؟ میں نے بہت حصہ لیا، مطلب اسکول میں نے بتایا نا، بٹالہ مسلم ہائی اسکول ساہیوال، وہاں ایک اس دور میں 65 کی وار کی وجہ سے ملٹری ٹریننگ ہوتی تھی، اچھا، اس میں بھی میں تھا، اور تقریروں میں بھی حصہ لیتا تھا مقابلے میں۔ پھر میں نے بی اے کیا تھا گورنمنٹ کالج ساہیوال سے۔ اچھا، گورنمنٹ کالج ساہیوال بہت بڑا کالج ہے، گورنمنٹ کالج لاہور کے بعد سیکنڈ گنا جاتا ہے، تو وہاں میں اکنامک سوسائٹی کا صدر تھا، اچھا، اور فلاسفی سوسائٹی کا صدر تھا۔ فلاسفی میں بعد میں نے ایم اے کیا، تو ہر فنکشن میں میں حصہ لیتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، قابلیتیں دی ہیں، ہنر دیا، تو ان کو بھرپور انداز سے استعمال کرنا چاہیے۔ میں وہاں ہمارے جو انچارج تھے اکبر شاہ صاحب تھے، پروفیسر سید اکبر شاہ صاحب، اور ڈپٹی انچارج دلدار پرویز بھٹی صاحب تھے، اچھا، ڈبیٹنگ کے، مباحثے کے، تو وہ ہمیں گائیڈ کرتے تھے۔ وہاں سے پھر اس دور میں، یعنی میں نے بی اے کیا تھا 71 میں، اس دور میں پورے پاکستان میں تمام کالجز میں یہ مباحثہ یعنی ڈبیٹ کا مقابلہ ہوتا تھا، وہ ہم جاتے تھے، اردو میں بھی اور پنجابی میں بھی، کئی جگہ جاتے تھے، پرائز جیت کے آتے تھے۔ واہ، ماشاءاللہ، یعنی یہ میرا فیلڈ ہے، ابھی بھی ایسے ہی ہے۔ پھر میں گورنمنٹ کالج لاہور آ گیا، ایم اے میں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں 73-75 سیشن میں کیا، گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے فلسفہ، ماشاءاللہ، تو وہاں بھی میں فلسفے کا انچارج رہا ہوں سوسائٹی کا، اس کا نام تھا بریڈ فلوسافیکل سوسائٹی۔ تو جب میں اسٹوڈنٹ تھا اس کا صدر تھا، پھر جب میں ٹرانسفر ہو کے گورنمنٹ کالج لاہور آیا تو پھر میں اس کا انچارج تھا، وہاں بھی رونق لگائی رکھی۔ ویری گڈ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کا جو دور ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے اسکول جاتے ہیں، وہاں سے وہ اکیڈمی چلے جاتے ہیں، اکیڈمی سے رات کو 8 بجے واپس آتے ہیں، تو وہ فزیکل ایکٹیویٹیز اب ختم ہو گئی ہیں، وہ گراؤنڈ نہیں رہے، وہ کھیلے نہیں رہی۔ آپ کے دور میں تو اس کی بڑی اہمیت تھی۔ بہت اہمیت تھی، وہ مطلب کہ ایک تو کمپلسری تھا کہ جس نے حصہ لینا لازمی لے، اچھا، مطلب ہمیں شوق تھا، ہم حصہ لیتے تھے۔ آپ کیا کھیلتے تھے؟ جی، اس میں شخصیت جو ہے نا اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جی بالکل، کو کریکولر ایکٹیویٹی، میں اس کو کہتا ہوں ہم نصابی، نصاب کے ساتھ ساتھ۔ بالکل، نصاب میں ڈرامہ ہے، ادھر ہم ڈرامہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نصاب میں تقریر پڑھتے ہیں، ادھر ہم تقریر کرتے ہیں،
ہیں تو اس لیے نصاب کے ساتھ ساتھ ہے، اس سے شخصیت بچوں کی اس کی نشو و نما ہوتی ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ اس وقت بہت حصہ لیتے تھے بلکہ اساتذہ گائیڈ کرتے تھے۔ اب صورتحال کچھ بدلی ہے، ابھی بھی کئی اسکولوں میں جیسے گورنمنٹ کا لاہور کالج ہے، کالجوں میں کئی جگہ ہے، یعنی یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن اکثر جگہ ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں، ایک تو آبادی بہت زیادہ ہوگی، ایک مقابلہ بہت زیادہ ہو گیا، اور دوسرا یہ جو آئی ٹی نے آ کے سلسلہ شروع کیا ہے وہ بچے اس طرف متوجہ ہو گئے، اس طرف چل گئے، تو لیکن پھر بھی جنہوں نے حصہ لینا وہ ابھی بھی لیتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بڑی تبدیلی آئی ہے ہمارے معاشرے میں، وہ یہ ہے کہ تعلیم آ گئی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں، اور فیسیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اور وہ عام جو پیرنٹس ہیں، عام جو مڈل کلاس کے ہمارے جیسے لوگ ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتے، اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اے لیولز کرنا ہے تو 8 لاکھ لے آئیے، اور بی فلانا کرنا ہے تو اتنے لاکھ۔ اب وہ لاکھوں میں تعلیم چلی گئی ہے، اس کا بڑا غلط امپیکٹ ہو رہا ہے۔ یہ صحیح آپ کی بات ہے۔ میں نے جب ایم اے کیا تھا گورنمنٹ کالج لاہور سے 1975 میں، 1 سال کی فیس 210 روپے تھی، اندازہ، اور گورنمنٹ کالج لاہور میں نیو ہاسٹل میں رہتے تھے، تو آبائی شہر سائیوال پھر کبھی کبھی جاتے تھے نا، تو وہ 3 روپے بس کا کرایہ تھا، یعنی اتنا سستا سا محسوس، مہنگائی کہتے تھے لیکن محسوس نہیں ہوتی تھی، اب کہتے ہیں محسوس ہوتی ہے۔ اور بچوں کی فیسیں اتنی بڑھا دی ہیں، اسپیشل جو پرائیویٹ ادارے انہوں نے زیادہ کر دی ہیں، تو وہ وہاں بچوں جو ہماری طرح مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کے بچوں کو پڑھنا مشکل ہے، بلکہ سرکاری اداروں نے بھی بڑھا دی ہیں۔ مثلا پنجاب یونیورسٹی کی فیس بھی پہلے سے بہت زیادہ ہے، گورنمنٹ کا لاہور کی بھی زیادہ ہے، لاہور یونیورسٹی جو لڑکیوں کی شادمہ کے پاس ہے وہ بھی گورنمنٹ کی ہے، مطلب ویسے تو اٹانومس ہو گئے نا سارے ادارے، لیکن یہ کہ فیسیں زیادہ کرنے سے یہ ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے، مشکل پیدا ہوئی ہے پڑھنے والوں کے لیے۔ یہ صحیح بات آپ کی، بالکل بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کا آپ کے خیال میں کیا حل ہونا چاہیے؟ یعنی کون لوگ ہیں جو یعنی صاحب اقتدار لوگ ہیں، یا پرائیویٹ سیکٹر ہے، یا عام، کون کس طرح یہ مسئلہ حل ہوگا؟ دیکھیں جی، فیصلہ تو وہی کرتا ہے جس کے پاس طاقت ہے، اور طاقت حکومت کے پاس ہوتی ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں اس وقت 75,000 طلباء طالبات ہیں، تو 19 وہاں شعبے ہیں، یعنی ڈینز ہیں۔ اب وہ بچوں سے 75,000 سے کتنی فیس لیتے ہوں گے، کیا یہ دیکھنا ہے کہ اساتذہ کو اتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ اتنی تو نہیں دیتے۔ پرائیویٹ جو یونیورسٹیاں ہیں، میں نے وہاں بھی پڑھایا ریٹائرمنٹ کے بعد، وہاں بھی 50,000 سے زیادہ ہر یونیورسٹی میں طالب علم ہے، تو وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ مثلا ایک یونیورسٹی میں نے پڑھایا، نام نہیں لیتا، ذرا عجیب سا لگے گا، کہ وہاں مجھے کلاس دی گئی، فلاسفی پڑھائی، لاجک اینڈ ریزننگ، وہ کلاس تھی 100 بچوں کی۔ اب 100 بچوں کو پڑھایا تو نہیں جا سکتا، مائک لگا دیا، میں اس سے اونچی بول رہا ہوں اور پورا ہال بھرا ہوا ہے، بورڈ پہ لکھ رہا ہوں، تو وہ اس کی 2 کلاسیں بنائیں، 50-50 کی بنا دیں۔ 50-50 کی اس لیے نہیں بڑھاتے کہ ٹیچر کو ڈبل پے کرنی پڑے گی، لیکن جو پے کرتے ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ جو ہے یہ حکومت نے کرنا ہے کہ 3 کام جو ہے نا جس تعلیمی اداروں کے لیے جو حکومت نے کرنے والے ہیں، ایک تو یہ فیسیں ہیں، دوسرا نصاب ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ ان میں نصاب میں ساری یونیورسٹیاں گورنمنٹ کی اور پرائیویٹ، ان میں کچھ چیزیں کامن ہوں، کچھ ان کی اپنی ہوں۔ یہ کرنے والی بات ہے، یہ نہیں کرتے۔ جی ہاں، اس وقت آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے، کیونکہ یہ بڑا پرابلم پیدا ہو گیا ہے کہ نصاب جو ہے وہ مختلف ہے، ایجوکیشن کالج کا کچھ ہے، ٹاٹ والے اسکول کا کچھ ہے، کالج کا کچھ، اس سے ایک بڑا کنفیوژن بچوں میں پیدا ہو رہا ہے۔ کامن ہونا چاہیے بھائی، ایف اے تک تو ٹھیک ہے کیونکہ ٹیکسٹ بک بورڈ ہے، تو ایف اے تک کی کتابیں وہ چھاپتا ہے تو وہ کمپلسری ہے، وہ ہے، لیکن اس کے آگے یونیورسٹی جب شروع ہوتی ہے وہاں فرق ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بڑی الارمنگ سچویشن پیدا ہوئی ہے، میں پچھلے دنوں اخبار پڑھ رہا تھا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس دفعہ داخلوں کا وہ بہت کم رہا ہے، یعنی کہ انرولمنٹ بہت کم بچے داخل ہوئے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ میں، تو یہ بڑی عجیب سچویشن پیدا ہوئی ہے۔ جی، یہ تقریباً ساری یونیورسٹی کے نام آ رہے ہیں اور کئی شعبوں کے اسپیشل آ رہے ہیں، تو اس میں وہ دیکھنا، ابھی ہم نے بات کی ہے فیس کی، اہم وجہ فیس ہے، جی ہاں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد پڑھ کے جو بھی شعبہ میں پڑھنا ہے کرنا کیا ہے، یعنی ہر سال لاکھوں کے حساب سے طلباء و طالبات جو ہیں وہ آئی ٹی پڑھتے ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی، یہ کمپیوٹر سائنس، اتنی جاب تو نہیں ہے،
یعنی ہمارے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ جاب کے لیے پڑھتے ہیں، یعنی ویسے بھی تعلیم کا یہ فائدہ ہے، 100 فائدے ہوں گے لیکن 2 بڑے فائدے ہیں. ایک یہ ہے کہ اچھا انسان بننا اور اچھا شہری بننا. اب یہ نہیں ہے، اب یہ ہے کہ جاب کیسے کرنی ہے. یعنی اب تعلیم لوگ اس لیے حاصل کرتے ہیں، یونیورسٹیاں بھی اس لیے دیتی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جاب کے لیے یہ فائدہ مند ہے. تو اب وہ چونکہ اس طرف مشکل پیدا ہو رہی ہے، اس لیے بچے پھر پڑھنا چھوڑ گئے ہیں، وہ ٹیکنیکل چیزوں میں چلے گئے ہیں. جی ٹھیک ہے. یا کوشش کرتے ہیں کہ جنہوں نے پڑھ لیا ہے یا تھوڑا بھی پڑھ لیا ہے، ڈپلوما کر لیا، وہ باہر چلے گئے، کیونکہ باہر پھر ان کو جاب ملتی ہے تو اس کا معاوضہ بہتر ملتا ہے. جی اس میں لیے نے تو ایڈمیشن ڈاکٹر کم ہو باہر کے ملکوں میں دیکھا ہے کہ ہمارے جو ڈاکٹر اور انجینئر تک جو باہر گئے ہیں جی جی وہ وہاں پہ گاڑیاں دھو رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کی باڑ کاٹ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ رسپیکٹیبل کام ہے بنسبت پاکستان میں جاب کرنے کی، کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ تمام اداروں میں پولیٹکس بہت چلتی ہے اور وکٹمائز بھی کیا جاتا ہے اور پریشانیاں تو ہوتی ہیں نا. جی. پالیٹکس بھی ہے اور سلیکشن کا بھی مسئلہ ہے، بہت مسئلہ ہے، سلیکشن کا بھی مسئلہ ہے، سیٹوں کا بھی مسئلہ ہے. جی. اور کئی جگہ ایسے ہے سیاسی یعنی وہ ہوتی ہے سلیکشن، یونیورسٹیوں کی بات میں کر رہا ہوں، کالجوں کی، تو یہ تو اس کے یعنی اپنے معیار کے مطابق ہی غلط ہے. جی بالکل. تو پھر وہ جو باہر جا کے کام کرتے، بلکہ یہاں میں نے سنا ہے، کئی دوستوں نے بتایا کہ کئی اساتذہ، کئی گورنمنٹ کے دیگر شعبوں کے لوگ وہ چھٹی لے کے باہر چلے جاتے ہیں. جی بالکل. اور وہاں جا کے پیٹرول پمپوں پہ، ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں، پیسے کما کے پھر واپس آتے ہیں. تو وہاں وہ کام کو نہیں دیکھتے کہ کام میں عارض نہیں ہے، ہر کام بہتر ہے، لیکن معاوضہ بہت زیادہ ملتا ہے. اس وجہ سے وہ یہ کام کرنا پسند کرتے ہیں. اب دیکھیے ڈاکٹر صاحب، آپ مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، اس سال 10 لاکھ بچے ملک چھوڑ گئے. جی جی. تو یہ جو برین ڈرین ہو رہا ہے ہمارے یہاں کا، جتنا ٹیلنٹڈ جو بچے ہیں انہیں یہاں کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا، اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بھی میں پھر دوبارہ اسی طرف آتا ہوں نا، یہ حکومت نے سارا طے کرنا ہے. ہم جو ہیں یہ کئی سالوں سے، پہلے نہیں ایسا تھا، سیاست میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ سیاست سے نکلیں گے، جیسے ہمارے ساتھ باقی ملک جو ہم سے بعد میں آزاد ہوئے وہ آگے نکل گئے. مثلا کہ وہ ایک موقع ملا تھا، ہم سیر کرنے گئے تھے سنگاپور، ملیشیا. یہ سنگاپور ملیشیا دونوں اکٹھے تھے. 45 میں برٹش نے ان کو تباہ کر دیا تھا، پھر وہ ان پہ قبضہ کر لیا. 55 میں وہ میں نے لکھنا تھا نا، میں لکھتا رہتا ہوں مختلف اخباروں میں، تو وہ ان کو چھوڑا. پھر 62 میں دونوں الگ الگ ہو گئے. اب وہ جو ہیں یعنی ملیشیا اور سنگاپور وہ ٹاپ کلاس ہیں دنیا کی معیشت، دنیا کے 10-12 پوائنٹس سنگاپور کے جو ہیں وہ ٹاپ کلاس. حالانکہ تھوڑا سا ہی وہ ملک ہے، وہی وہ شہر ہے، وہی وہ سارا کچھ ہے، لیکن ان کو پولیٹکس کا مسئلہ نہیں ہے. ان کو یہ جیسے ہمارا ہندوستان دشمن ہے اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے، یا کوئی اور اس طرح کے مسائل نہیں ہیں دہشت گردی کے جو ہمارے یہاں ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے ہمارے ہاں، تعلیم میں بھی طبقاتی فرق آ گیا ہے. جی جی. اور دوسری جو میں نے آبزرو کیا ہے، میں یونیورسٹیز میں جاتا رہتا ہوں، کہ خاص طور پہ لڑکیاں جو ہیں وہ بہت فیشن کر کے آتی ہیں، برانڈڈ کپڑے پہنتی ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوور مڈل کلاس کی بچی جو میرٹ پہ آئی ہوئی ہے، اس کی بھی دل آزاری ہوتی ہے کہ آپ اتنا مہنگے کپڑے پہن کے بیٹھے ہیں. تو وہ جو ایک زمانے میں جو یونیفارم کا کانسیپٹ تھا، ہم نے تو گورنمنٹ کالج میں دیکھا تھا ریڈ رنگ کا، اور ایف سی کالج کا نیلا تھا، اور وہ اسلامیہ کالج کا ہرا کوٹ. بچے پہن کے آئیڈینٹیفائی ہوتا تھا کہ اس کالج کے بچے ہیں، اس میں ایک بڑا پرائڈ فیل کرتے تھے. اب یونیورسٹیوں میں یہ سب جو ہو رہا ہے. ہاں، یہ جی سی میں جب ہم تھے نا تو وہ پہنتے تھے ان کا بلیزر، اپنا کوٹ. تو وہ ایک یعنی خواہش ہوتی تھی. وہاں یونیفارم کمپلسری تھا ایف اے بی اے کے لیے، اور ایم اے میں لڑکیوں کے لیے وہ دوپٹہ خاص انہوں نے کیا ہوا تھا کہ اس طرح کا پہننا ہے، اب وہ ایکسٹرا نہیں پہننا. یہ میں نے ایک دفعہ کراچی یونیورسٹی میں دیکھا تھا، سیر کرنے ہم گئے تھے، بہت پہلے کی بات ہے. وہاں ہاف گاؤن پہنتے تھے اسٹال بلم، پہنتے تھے. ہاف گاؤن پنجاب یونیورسٹی میں بھی ایک زمانہ، پنجاب یونیورسٹی میں بھی ہوگا. تو ٹیچر کمپلسری تھا وہ فل گاؤن پہنتے تھے. اب یہ کوئی رواج نہیں ہے. اب اگر ہاف گاؤن پہنے ہیں بچے اور ٹیچر فل گاؤن پہنے تو وہ جو برانڈڈ کپڑے ان کو پہننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر اگر پوری تو جو تعلیم کی طرف ہو
تو پھر کپڑوں کی طرف توجہ تو نہیں جائے گی. یعنی اور جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کو کپڑوں کا کیا کرنا ہے. دوسری بات یہ ڈاکٹر صاحب، اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی حکومت کا یا پرائیویٹ سیکٹر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہوتے ہیں، جو سربراہ ہوتے ہیں، وہ ایک آرڈر جاری کریں کہ کل سے یہ آپ نہیں لباس پہنیں گے. یہ پاسبل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بہت بڑی بالکل انہیں کا کام ہے. لیکن وہ بعض مسائل میں وہ بھی پولیٹکس کا شکار ہو جاتے ہیں. جی ہاں. اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی وہ چاہتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے پازیٹیو، جیسے اس کا ہی ہم کہہ لیں، تو وہ کئی اساتذہ یا کئی اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ ایک الگ مسئلہ ہے. مطلب 75,000 اگر اسٹوڈنٹ ہیں ایک یونیورسٹی میں، تو وہ ان کو ہینڈل کرنا، سنبھالنا کتنا مشکل ہے. لیکن یہ کہ یہ ایک دور ہے، سمجھے کہ ایک سائیکل ہے، یہ گزر جائے گا. آگے پھر بہتری انشاءاللہ آئے گی. ہمیں مثبت ہی سوچنا چاہیے. یہ تو بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بتائیے آپ کا، کیونکہ نوجوان طلباء و طالبات سے براہ راست تعلق رہتا ہے اور آپ ان کے نفسیاتی مسائل بھی سمجھتے ہیں بہت اچھے طریقے سے. ایک نئی وبا آئی ہے کہ اب جو بہت امیر قسم کی یونیورسٹیز ہیں، جو بہت مہنگی قسم کی ہیں، وہاں یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ بچے آئس وغیرہ کا نشہ کر رہے ہیں. تو اس کا تدارک کیسے ہوگا؟ کون لوگ ہیں جو وہاں سپلائی کرتے ہیں؟ موبائل دیکھیں جی، انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ اصولی طور پہ اور قانونی طور پہ بھی کلاس روم میں موبائل لے جانا منع ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ طلباء نہیں ہٹتے اور وہ ان کو منع بھی کرتے ہیں، تو پھر بھی نہیں ہٹتے. میں وزٹنگ جاتا ہوں جب کوئی یونیورسٹی بلاتی ہے. مطلب پچھلا سیمسٹر میں نے پنجاب یونیورسٹی پڑھایا تھا، تو میں ان کو کہتا تھا کہ آپ موبائل آف کر کے یا تو باہر دیں یا آف کر کے پاس رکھیں. مطلب کہ کلاس روم میں موبائل لانے کی اجازت ہی نہیں ہے. لیکن وہ جیسے باقی چیزیں نیگیٹو ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی نیگیٹو ہے، جو اس میں ویسے موبائل کا استعمال کرنا غلط نہیں ہے. اس سے وہ ڈیٹا لیتے ہیں، اس میں اور چیزیں وہ بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن یہ کہ کلاس روم میں استعمال کرنا یا غیر ضروری استعمال کرنا یا اس کا نیگیٹو استعمال کرنا، یہ غلط ہے اور یہ ویسے تو منع ہے. جی خواتین حضرات، آپ ڈاکٹر جاوید اقبال ندیم صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں. بڑی انفارمیٹیو باتیں کر رہے ہیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خواتین حضرات، آپ ڈاکٹر جاوید اقبال ندیم صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیں، ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کا ہم فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اور اس کا نیگیٹو امپیکٹ بھی ہو رہا ہے. آپ صرف یہ فرمائیے کہ آج کے بچے جو ہیں وہ جیسے کہ موبائل کا بے تحاشا استعمال ہے. دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ بچوں کے درمیان ڈائلاگ ختم ہو گیا ہے. اب اگر 6 بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، آپس میں بات نہیں کر رہے. جیسے کہ آپ نے مباحثوں کی اور ان کی بات کی تھی، اس سے اظہار جب انسان اندر کی اس کی جو کیفیت ہے وہ باہر نکلتی ہے اور اس کو ایک گائیڈنس ملتی ہے، دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ ہوتا ہے. اب بچے بات نہیں کر رہے آپس میں. ہاں، یہ صحیح بات ہے آپ کی. لیکن یہ کہ میں ہر چیز کو پازیٹیو دیکھتا ہوں. میرا سبجیکٹ جیسے میں نے پہلے بتایا فلسفہ ہے، اس میں ایک اصطلاح ہے یا کہہ لیں کہ ایک اس میں ایگزسٹینشلزم، وجودیت. اس میں ہر چیز کو ہم مثبت انداز سے دیکھتے ہیں، یعنی ہر چیز کا مثبت ویلیو کی ہے. ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا VCR آیا تھا جب، تو وہ کہا جاتا تھا فلمیں دیکھتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. وہ مجھے پوچھا اس طرح اسٹوڈنٹ نے، میں کہتے اس میں تعلیمی فلمیں بھی تو ہو سکتی ہیں، اس میں اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. اس طرح جو یہ جو موبائل ہے، میرا نواسا وہ 6 کلاس میں ہے، وہ اس کے پاس اپنا موبائل تو نہیں، مجھ سے لیتا ہے. جب اس نے کوئی ہوم ورک کرنا ہوتا ہے ایکسٹرا، تو وہ اس میں سے ڈیٹا تلاش کرتا ہے، وہ چیزیں لے کے وہ اس میں شامل کرتا ہے. یہ تو ٹھیک ہے. یا اور اس طرح جیسے کارٹون بھی گائیڈ کرتے ہیں اور بچوں کے لیے ریفریشمنٹ جو وہ مہیا کرتے ہیں. جو تیز موومنٹ ہے نا، وہ اس کا مائنڈ جو ہے وہ بہت تیز چلتا ہے. لیکن لگاتار وہ جو سوشل میڈیا کے جس طرح آ رہے ہیں چیزیں، وہ بڑوں کو، نوجوانوں کو وہ استعمال کرنا ان کی شخصیت جو ڈیمیج کرنے والی بات ہے. جی بالکل. یہ پیرنٹس کو اور اساتذہ کو ان کی رہنمائی کرنی چاہیے کہ منع کرنا چاہیے ایسی صورتحال نہ ہو، کیونکہ پھر وہ وہی سیکھتے ہیں. کئی ایسی وارداتیں پھر کرتے ہیں جیسے اس میں ہوتی ہیں. بالکل، یہ غلط ہے. اور ڈاکٹر صاحب ایک بات بڑی جو انتہائی تشویشناک ہے، وہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور پہ آج کل جو فرقہ وارانہ نفرت منافرت پیدا کی جا رہی ہے، اس سے یہ کہ نوجوان نسل کے اندر بڑی ایک کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ اتنی بڑی بڑی شخصیات، بڑے ہمارے اسٹالورٹ جو ہمارے آئیڈیل تھے، ان کے بارے میں ایسی لایعنی گفتگو کی جاتی ہے اور ان کی شخصیات کو ڈیمیج کیا جاتا ہے.
تو اس پہ یعنی کوئی لا بننا چاہیے کہ اس میں لا تو ہے لا ہے امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اور لا تو آلریڈی بلسمی کا لا موجود ہے جی. تو لیکن یہ کہ امپلیمنٹ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے. لوگوں کو خود احساس کرنا چاہیے یعنی پڑھے لکھے پھر کیا ہیں یا اگر مذہبی تعلیمی ادارے ہیں تو وہ پھر پڑھے لکھے جو سکھاتے ہیں تو اس پہ عمل کرنا چاہیے. یہ اختلاف ہونا کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ کہ مختلف مشاہیر کے بارے میں یا ہمارے خلفاء راشدین کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں یا کسی مذہب کے بارے میں وہ کوئی بات کرنا یہ تو مناسب نہیں ہے. یعنی نان سینس کا لفظ نے استعمال کیا یہ غیر مناسب ہے. تو یہ مطلب ایسا نہیں ہونا چاہیے. مثلا جی میں نے وہ کتاب لکھی تھی ٹیکسٹ بورڈ کا بک بورڈ کا بھی میں رائٹر ہوں. ایف اے کی دونوں کتابیں میری لکھی ہیں مبادیت فلسفہ سال اول کی 11ویں جماعت کی اور منطق 12ویں جماعت کی. اسی طرح اخلاقیات ایک لکھی تھی جو غیر مسلموں کے لیے ہے. اس کے اندر مختلف چیپٹر ہیں اسباق ہیں. ایک ہے مہاتما بدھ پہ. اچھا. تو وہ انہوں نے جب اس کی ریویو کرنا تھا کرسچین کو بھی بلایا ایکسپرٹ کو اور ہندو ایکسپرٹس کو بھی بلایا. انہوں نے بڑی اچھی ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ مہاتما جہاں بھی بدھا لکھیں مہاتما بدھ لکھیں یعنی احتراماً لکھیں. احتراماً لکھیں. ہاں یعنی ان کا بھی احترام ہم نے کرنا ہے. ہم وہ پھر وہ ہمارا احترام کریں گے. تو نہ بھی اس طرح مقابلتاً کریں یعنی ویسے ہی ہر مذہب کا احترام کرنا چاہیے. یہ اس میں ایم اے میں اسلامک اسٹڈی میں پڑھایا جاتا ہے کمپیریٹیو اسٹڈی میں احترام کرنا. لیکن جیسے ہم بعض چیزوں میں باقی سوشل میں اور میں احترام نہیں کرتے وہ اس میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں. تو یہ بہت ساری باقی نان سینس میں سے ایک نان سینس یہ بھی ہے کہ یہ مذہبی ہو کے ہر شخص مذہبی ہے یعنی ایکسپرٹ تو چند ایک ہے نا لیکن ہر شخص جو کسی بھی مذہب کا ہے تو وہ اس پہ بلیو کرتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے اس کی عبادات کرتا ہے. دیکھیں عبادت پھر دوبارہ ادھر آ جاتے ہیں. عبادت کا تعلق انسان اور خدا سے ہے لیکن جو رویے لوگوں کے ساتھ رکھنے ہیں حقوق العباد وہ حقوق العباد بہت زیادہ ضروری ہیں. اس میں پھر یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں حقوق العباد کے آگے احترام نہ کریں یعنی حقوق و فرائض یعنی فرض یہ ہے کہ ہر شخصیت کا احترام کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بتائیے. ہمارے ہاں لاکھوں بچے مدرسوں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بچے جو وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں اول تو وہ لوور مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں بہت غریب غربا کے بچے ہوتے ہیں اور وہ کیونکہ ان کے پاس بنیادی سہولتیں نہیں ہوتی وہ مدرسے میں داخل کراتے ہیں. اب وہ بچے جب پڑھ کے نکلتے ہیں تو وہ معاشرے کے کچھ سود مند شہری ثابت نہیں ہوتے. ان کو کہیں جاب نہیں ملتی انہیں کچھ بھی نہیں ملتا اور وہ بیچارے پہ زیادہ زیادہ ایک مسجد کے امام بن جاتے ہیں یا وہ اللہ معاف کرے فرقہ واریت میں پڑ جاتے ہیں یا اور چیزوں میں اور بعض تو انتہا پسندی پہ بھی چلے جاتے ہیں. اس کا کیسے تدارک ہو سکتا ہے؟ اس میں دیکھیں جی ان کا جو سلیبس میں نے دیکھا ہے مثلا ہمارا جو فلسفہ نظامی فلسفہ نظامی کا فلسفہ جو ہے اس میں ایک جو شاخ ہے منطق کی ہے. منطق ہے وہ درس نظامی میں منطق پڑھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ جو منطق کی کتاب میں نے دیکھی میں نے جب یہ لکھنی تھی ایف اے کی تو وہ اور طرح کی ہے یعنی جو ہم پڑھاتے ہیں ہم ایرسٹوٹلین منطق پڑھاتے ہیں کیونکہ رسول نے شروع کی وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں چیزیں وہ اور ہے. تو اس سے بعد میں یہ نکالتا ہوں کہ درسوں میں بھی فزکس کیمسٹری پڑھائی جائے میتھ پڑھایا جائے فلاسفی پڑھائی جائے نفسیات پڑھائی جائے وہاں سے بھی انجینئر نکلیں وہاں سے بھی ڈاکٹر نکلیں وہاں سے بھی پروفیسر نکلیں. وہ تعلیمی ادارے ہی ہیں صرف مولوی بننا ہی تو نہیں ہے نا یعنی اسلام کو جاننا تو بہت بڑی بات ہے لیکن یہ کہ یہ جو علوم ہے یہ جو فرق رکھا ہوا ہے دنیاوی علوم ہے دینی علوم ہے سارے ہی اللہ کے دیے ہوئے علوم ہیں. تو لہذا وہاں بھی کیمسٹری پڑھائی جائے فزکس پڑھائی جائے میتھ پڑھایا جائے نفسیات اور یہ فلسفہ یعنی سارے مضامین پڑھائے جائیں اور وہاں سے جو بچے ہیں وہ بھی پھر اچھے شہری بن کے نکلیں اور وہ مختلف شعبوں میں جائیں اساتذہ بنیں سی ایس ایس کریں اور طرف جائیں. تو یہ ایسا ہونا چاہیے. بالکل ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ شروع میں بات کر رہے تھے ٹیکنیکل تعلیم کی. جی وہ جو کہتے ہیں نا فارسی میں قصبے کمال کن کے عزیز جہاں شوی یعنی آپ کے ہاتھ میں کوئی فن ضرور ہونا چاہیے کوئی چیز ہونی چاہیے. اب یہ جو ٹیکنیکل آپ خود دیکھتے ہوں گے کہ آج آپ گھر میں ایک پلمبر کو بھی بلاتے ہیں تو وہ آتے ہی آپ سے صرف آنے کے 200 روپے لے لے گا اور ایک نلکا ٹھیک کرے گا تو آپ سے 1000 روپے مار کے چل. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آمدنی کا ذریعہ بہت اچھا ہو سکتا ہے.
تو بچوں کو ٹیکنیکل تعلیم دیکھیں، جی، جتنی دنیا نے ترقی کی ہے، بڑے بڑے ممالک سب نے ٹیکنیکل تعلیم کی بنیاد پہ کی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ نے جو محاورہ بولا فارسی کا، کسب کمال کن عزیز جہاں شوی، جہاں یہ سبھی، یہ عزیز جہاں MCA کے گیٹ پہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا MCA کے جو لاہور میں ہے، اچھا، وہ جو توپ پڑی ہے نا اس کے سامنے، وہاں میں نے دیکھا اس کے گیٹ پہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا گڈ، وہ جو MCA ہے اس کی جب ابتدا ہوئی تھی، اس کے قریب ایک برگد کا درخت تھا، جب شروع میں وہاں ایک بڑائی بیٹھتا تھا، اچھا، ایک مستری سا بیٹھتا تھا، وہ کوئی لکڑی کا کام کرتا تھا، لوگ اس سے سیکھنے آتے تھے، وہ ڈیولپ ہوتا ہوتا پھر وہ MCA کی شکل اختیار کر گیا۔ میں نے جب MCA دیکھا تھا شروع میں، اس وقت میٹرک کے بعد وہاں داخلہ، مڈل کے بعد داخلہ ملتا تھا، پھر میٹرک کے بعد آ گیا، اب FSA کے بعد ملتا ہے، اور وہاں سارے شعبے ہیں۔ جی ہاں بہت ہے، یعنی وہاں آرکیٹیکچر بھی ہے، وہاں ڈرائنگ بھی ہے، وہاں پینٹنگ بھی ہے، اور ٹیکنیکل سارے انجینئرنگ کے شعبے وہاں موجود ہیں۔ تو وہ پڑھ کے پھر دنیا میں جا کے کام کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک اور بھی ہے ٹیپٹا، ٹیپٹا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے انڈر ڈپلومے کرائے جاتے ہیں، اور ووکیشنل اسکول ہیں، کالجز ہیں، تو ان کے تھرو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ لیکن وہ اس کا بھی میں نے وزٹ کیا تھا ایک دفعہ، کچھ آرٹیکل لکھنا تھا، تو وہاں جو ہے وہ اس طرح کی رہنمائی نہیں ہوتی جس طرح کی ہونی چاہیے۔ یعنی وہاں سے پڑھے بچے، پڑھ کے اپنے ملک میں بھی کام کریں، باہر بھی جائیں، باہر جائیں گے تو وہ زر معادلہ کمائیں گے، پھر واپس یہاں بھیجیں گے۔ تو وہ بہت اچھا ہے۔ ایک زمانہ میں یہ ایک دور آیا تھا 60 کا کہ پاکستان سے بے شمار لوگ باہر گئے، اب وہ ان کے خاندان جو ہے وہ کروڑوں کے مالک بنے ہوئے ہیں، یہاں تو مڈل سے بھی کم تھے۔ تو اس طرح وہ اگر کوئی ہنر سیکھ کے جائیں گے تو پھر وہاں جا کے ان کو کوئی جاب مل جائے گی۔ تو ووکیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ مڈل کے بعد بھی ہیں اور میٹرک کے بعد بھی ہیں، تو ان کو زیادہ ڈیولپ کرنا چاہیے ٹیپٹا کے تحت۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بتائیں، ہمارے تعلیم کے شعبے میں جو تحقیق کا کام ہے وہ بہت کم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل رینکنگ میں پاکستان کی یونیورسٹیز بہت پیچھے ہیں۔ اب دیکھیے جو چھوٹے ادارے ہیں، جیسے آپ سے ملاقات ہوئی تھی ادارہ ثقافت اسلامیہ، اگرچہ اس کے محدود وسائل ہیں لیکن وہ پھر بھی وہاں تحقیق کا کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب ہماری جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، اس نے بچوں کو بہت بھیجا تھا باہر سے PhD وغیرہ کرنے کے لیے، اور اس طرح کے وظائف دیے تھے۔ تو اگر وظائف کا سلسلہ ہو اور بچوں کو جو پڑھنا چاہتے ہیں بچے، ان کی انکریجمنٹ ہونی چاہیے، اور میں تحقیق کے حوالے سے آپ سے پوچھوں گا۔ جی ہاں، بالکل صحیح بات ہے آپ کی، وظائف تو ہر دور میں رہے ہیں۔ جی، اور جب ہم نے اسکول اسٹوڈنٹ تھے تو 5ویں کا یعنی پرائمری کا امتحان سینٹر کا ہوتا تھا، تو وہ 6 نمبر لینے والے کو وظیفہ ملتا تھا۔ پھر مڈل کا امتحان وہ بھی سینٹر کا ہوتا تھا، سینٹر کا امتحان اس کو کہتے تھے، اس میں بھی وظیفہ ملتا تھا۔ پھر آگے ویسے ہی آگے چلتا تھا۔ تو یہ جو تحقیق ہے وہ آج کل تحقیق نہیں ہو رہی، آج کل وہی انٹرنیٹ سے لے کے کمپائلیشن ہو رہی ہے۔ کمپائلیشن جو ہے وہ نقصان دہ ہے، خود نہیں سوچتے، وہ کمپائل کر کے دیتے ہیں، PhD بھی ایسے ہی کر رہے ہیں۔ تو پھر وہ تحقیق کیا ہونی؟ تحقیق مطلب ریسرچ ہے نا، سرچ پھر ریسرچ، یعنی پہلے کچھ ڈھونڈا ہوا ہے اس کے اندر سے مزید کچھ تلاش کرنا، اس کو ریسرچ کہتے ہیں، وہ تحقیق ہے، وہ نہیں کر رہے۔ اور وہ اساتذہ کا کام ہے یہ گائیڈ کرنا، یہ رہنمائی کرنا، ورنہ اسٹوڈنٹ اپنے طور پہ تو نہیں کر سکتے۔ وہ اگر یا تو پھر اساتذہ کو آتا نہیں ہے، اگر آتا ہے تو پتہ نہیں وہ جلدی میں PhD کا الاؤنس لینے کے لیے کرتے ہیں، یا یونیورسٹیاں کہتی ہیں جی ہمارے اتنے PhD ہو جائیں، اس وجہ سے تعداد بڑھانے کے لیے کرتے ہیں۔ مطلب کہ ریسرچ جو اچھا، یہاں سے جب یہ سارا کچھ پڑھ کے باہر جاتے ہیں وہ دوبارہ ٹیسٹ لیتے ہیں، وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، دوبارہ ٹیسٹ لیتے ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ کمپائلیشن نہیں کرنی، یعنی جو پہلے کس نے کہہ دیا، اس کو لٹریچر ریویو کہتے ہیں، وہ تو ہو گیا، لیکن آپ اس سے آگے شروع کریں کہ آپ نے کیا کرنا، آپ نے کیا کرنا۔ تو یہ یہاں سے تحقیق شروع ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں یہ کمی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ ہمارے ملک میں باہر کے ملک کی یونیورسٹیوں کی جعلی ڈگریاں مل جاتی ہیں، اور بہت سے اداروں میں وہ جعلی ڈگریوں والے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، بالکل تو اس کا بھی تدارک ہونا چاہیے۔ ہاں بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ وہ تو دیکھیں جی، وہ کوئی بھی شعبہ لے لیں، بلکہ یہ ہمارے نہیں پوری دنیا میں ہی ایسے ہے، جب باہر سے ملتی ہیں تو وہ اپنے لوگوں کو بھی دیتے ہوں گے،
पैसा लेके, यानी बिजनेस बनाया हुआ है। लेकिन वहाँ पकड़, वहाँ कानून की बालादस्ती है, मतलब कि कम होगा, लेकिन चूंकि वो पकड़ा जाए बंदा तो छोड़ते नहीं। नहीं, मतलब ये कि दायरा जो वहाँ बना हुआ है वो किसी गवर्नमेंट के तहत ही है वो। नहीं सर, यहाँ पे कंप्यूटर में सब कुछ बन जाता है, खुद ही बन जाता है, लेकिन वो चेक करना चाहिए ना, चेक करना चाहिए। जब जॉब दे रहे हैं तो उसको वो यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करना चाहिए, चेक करके फिर करना चाहिए। जाली काम तो हर शोबे में है, वो फिर डिग्रियों में भी ऐसे ही है। जैसे हमारे एक दफ़ा हुआ था, ये गालिब मुशर्रफ के दौर में हुआ था, जनरल मुशर्रफ के दौर में, कि ग्रेजुएशन हो तो वो सूबाई कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ सकता है। वो उन्होंने जाली डिग्री देनी शुरू कर दी, डाली, और फिर वो दीनी मदरसों का भी उन्होंने क्या किया था कि ग्रेजुएशन के, हाँ बिल्कुल, वो अब तक वो केस चली जा रहे हैं, अभी तक केस चल रहे हैं। मतलब कि ये तो मनफियत जो है वो इंसान के अंदर तो नहीं है, लेकिन ये सिलसिला जो माशरती उसमें से लेके वो ऐसे कर लेते हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहब, बुनियादी तौर पे आपका जो मज़मून है वो फ़लसफ़ा है। जी जी, आपने फ़लसफ़े में PhD की। जी जी, तो आपका क्या वो क्या था, उन्वान क्या था PhD का, आपने जो थीसिस लिखा था वो क्या? मैंने MA भी फ़लसफ़ा में किया था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, और PhD पंजाब यूनिवर्सिटी की थी फ़लसफ़े में। अच्छा। और मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है, PhD तो हो ही जानी थी, बाहर से रिपोर्टें आ जाती हैं कि मेरा जो वाइवा किया था वो जस्टिस जावेद इकबाल ने किया था। अच्छा, अल्लामा इकबाल के फर्जंदे अल्लामा इकबाल के इकबाल ने, तो उन्होंने किया था, और मौजू था मेरा इकबाल का तसव्वुर अखलाक, और उस पे उन्होंने घंटा डिस्कशन की थी और बड़ी गाइडेंस भी की थी। बल्कि एक फिक्रा मुझे याद है, उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल ने जो जवेदनामा में और दीगर खतूत या चीज़ों में, नज़मों में जवेद इकबाल को कहा, यानी अपनी तरफ इशारा करके, वो जवेद इकबाल अदीम को भी कहा है, यानी मेरी तरफ इशारा करके। मैं मुस्कुराया, मैं समझ गया था, तो वो भी मुस्कुराया। इसका मतलब ये था कि दुनिया के मुसलमानों के तमाम नौजवानों को कहा है, तमाम मुसलमान नौजवानों को वो रहनुमाई अल्लामा इकबाल ने दी। ठीक है, तो इसलिए ये यानी वो जो उन्होंने वाइवा किया उसमें भी रहनुमाई हुई, और मौजू जो था इकबाल का फ़लसफ़ा अखलाक, तो वो यानी बड़ी मेहनत करके मैंने लिखा था, कंपाइलेशन नहीं की थी। वो हमारे उस्ताद थे डॉक्टर अब्दुल खालिक, पंजाब यूनिवर्सिटी के सदर से चेयरमैन थे, और वो माहिर इकबालियत थे, चेयर इकबाल के भी वो सदर थे। तो वो उन्होंने रहनुमाई की, फिर वो ओरिजिनल लिखा है, यानी कि उसमें ये नहीं है कि नेट पे ही लिखा फलाना, इस तरह की चीज़ें ही नहीं है। उसी पे डिस्कशन हुई। अच्छा, तो फिर वो ऐसे लगा कि दुनिया का हर वो काम जो मुस्बत है वो अखलाक है। वेरी गुड। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात बताइए नौजवानों के लिए। इस वक्त आपने क्योंकि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बात की है, और अल्लामा इकबाल की बात हो और उनके फ़लसफ़ा खुदी पे बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो आप इस पे नौजवानों को बताइए कि बेसिकली फ़लसफ़ा खुदी है क्या? देखिए, वो अल्लामा इकबाल का ये कहना है कि वही है साहब इमरूस जिसने अपनी हिम्मत से ज़माने के समंदर से निकाला गौहर फल। यानी खुदी से मुराद ये है कि इंसान का होना, और इंसान का होना ये है कि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि अपनी सलाहियतें, अपनी काबिलियतें और अपने हुनर को सही इस्तेमाल करना, ये उसकी खुदी है। यानी वैसे तो खुदी हर चीज़ की है, ये टेबल की भी हर चीज़ की है, लेकिन ये सोचता तो नहीं है ना टेबल, हम सोचते हैं। तो इंसानी खुदी वो कहता है इतनी डेवलप हो जाए, इतनी डेवलप हो जाए कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, यानी वो अपनी इंसानियत के मिराज पे पहुंचे। तो ये उनका तसव्वुर खुदी है, जिससे जो मरकज़ी नुक्ता नज़र है उनके अपने अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े का, उसी से तसव्वुर अखलाक निकलता है, उसी से तसव्वुर तसव्वुफ़ निकलता है, उसी से तसव्वुर इश्क निकलता है, उसी से अल्लामा इकबाल के दिए हुए तमाम मज़ामीन के जो मुख्तलिफ़ शोबे हैं वो निकलते हैं। खुदी का इस्तेहकाम होना वो रहनुमाई करते हैं कि मुस्तक़िम खुदी क्या होगी। वो उनका कहना है कि अगर खुदी कमज़ोर होगी, यानी इंसान सोचने में कमज़ोर होगा, मुकाबला करने में कमज़ोर होगा, काम करने में कमज़ोर होगा, तो कमज़ोर खुदी जो है वो इस्तेहकाम नहीं पैदा करती, वो ज़ंग-आलूद कर देती है। वो इंसान को ज़ंग-आलूद कर देती है। मसलन एक उसकी मिसाल इसरार खुदी में ये लिखा हुआ है कि इंसान अगर कोई बुराई करता है वो तो बुराई है, अगर कोई नेकी करता है तो नेकी है। अल्लामा इकबाल का कहना है अगर कुछ भी नहीं करता ये भी बुराई है। वाह,
یعنی کہ نیکی نیکی ہے، برائی برائی ہے، لیکن کچھ نہ کرنا بھی برائی ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال ہی نہیں کرنا. یہ ہے کہ اپنی خود کی صلاحیتوں کو استعمال کرنا، یہ انسان کا کام ہے. علامہ اقبال بہت خوب. جی خواتین و حضرات، آپ ڈاکٹر جاوید اقبال ندیم صاحب کی گفتگو سن رہے. ڈاکٹر صاحب کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، جی اب ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے طلباء و طالبات کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو. جی ہمارے طلباء جو طالبات ہر شعبہ کے ہیں، خواہ وہ اسکول کے ہیں، خواہ کالج کے ہیں، خواہ یونیورسٹی کے ہیں، ان سے کوئی پیغام کیا دینا ہے؟ مشورہ ہی دینا ہے. وہ عموماً کہا جاتا ہے یہ نصیحت کرے، نصیحت نہیں ہوتی، مشورہ ہوتا ہے ہمارا، یعنی اساتذہ کا. بائی پروفیشن ہم استاد ہے، بیسیکلی تو ہم بھی طالب علم ہیں، کہ محنت کریں اور پورے اس میں انوالو ہو کے اپنے کام میں اس کو جانیں، سمجھیں اور اساتذہ کی مدد لیں. اور جب کامیابی کسی طالب علم کی ہوتی ہے تو دو ہستیاں جو ہے نا، وہ ان کو خوشی ہوتی ہے. ایک پیرنٹس کو، والدین کو، دوسرے اساتذہ کو، کہ یہ میرے بچے یا میرے جو ہے شاگرد جو ہے یہ کامیاب ہوئے ہیں. اور کامیابی یہی ہے کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں، جو کچھ وہ سیکھ رہے ہیں، اس میں دل لگا کے اس میں کریں. دل لگانے سے مراد یہ ہے کہ وہ کوئی اور کام تو جو بھی ساتھ ہو، لیکن جس مقصد کے لیے داخلہ لیا ہے، جس مضمون میں داخلہ لیا ہے، اس کو تو پوری طرح اس میں انوالو ہو جائیں، پوری طرح اس کو سیکھیں. اگر پوری طرح نہیں سیکھیں گے تو کامیاب کیسے ہوں گے؟ یہی کامیابی ہے کہ آپ اس کی تہہ تک پہنچیں، آپ اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں. حقائق کو جاننا ہی فلسفہ ہے، یعنی سوچ و بچار کا نام فلسفہ ہے. تو فلسفہ انداز سے کسی بھی موضوع کی یا شعبے کی یا جس میں آپ داخلہ لیا ہوا ہے، پڑھ رہے ہیں، اس کی تحقیق کر کے اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ میرا مشورہ طلباء طالبات کی. بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید اقبال ندیم صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ہمیں یقین ہے کہ آپ نے جو بچوں کو نصیحتیں کی ہیں یا جو آپ نے ان کو رہنمائی فراہم کی ہے، یقیناً بچے اس پہ عمل کریں گے اور ایک اچھے شہری، ایک اچھے پاکستانی اور ایک اچھے مسلمان بن کے ملک و ملت کی خدمت کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہارون عباسی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.